السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیکس اور عوام کے ساتھ میں حفظ ایوبی۔ ناظرین، عید الفطر جو کہ ابھی گزرے ہوئے 2-3 دن ہوئے ہیں، پروگرام ٹیکس اور عوام اور اس کی پوری ٹیم کی طرف سے پوری قوم کو اور امت مسلمہ کو عید الفطر کی خوشیاں مبارک، گزشتہ عید مبارک۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بجٹ۔ 2019 اور 20، کیونکہ وہ 2-3 دن بعد آنے والا ہے۔ یہ بجٹ کیسا ہوگا؟ حکومت کی طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یہ بجٹ عوام دوست ہوگا، عوام کو حکومت ریلیف دینے کی کوشش کرے گی۔ کیا موجودہ حالات میں واقعی حکومت عام آدمی کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو سکے گی یا نہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عمر اقبال خواجہ صاحب، آپ ٹیکس ماہر امور ہیں، ایڈوکیٹ ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں عتیق الرحمان مرزا صاحب، آپ بھی ٹیکس ماہر امور ہیں اور ایڈوکیٹ ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد نبی صاحب، آپ ٹیکس ماہر امور ہیں۔ ناظرین، سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، ماہرین کی رائے دیکھتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ میں ایوب صاحب آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے وہ جو پچھلا پروگرام میرا کیا تھا ٹیکس اور عوام میں، اور اس میں جو ہم نے سجیشنز دیے تھے، اب آپ پرائم منسٹر کا جو بیان لیٹسٹ دیکھیں تو اس نے ساری وہ باتیں کی ہیں۔ میں نے اس میں ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگوں سے خود ریکویسٹ کریں، کیونکہ لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں اور ایسی اسکیم آپ لے کے آ رہے ہیں۔ اور دوسرا، گورنمنٹ افسروں کا پیریڈ ریڈیوس کریں، کیونکہ ٹھیک ہے صرف گورنمنٹ دوسرے لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں لیکن گورنمنٹ افسر بھی اس میں۔ تو اللہ کے فضل سے میں مبارکباد دیتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو کہ انہوں نے انہی باتوں پہ سارا جو میسیج دیا ہے، اور یہ عید کے لحاظ سے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں اس بات کے کہ عید کے موقع پہ انہوں نے ایک اپنے ملک کے لیے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ خدمت کریں، اور اس طریقے سے جو آپ سے غلطی بھی ہو گئی ہے تو اس کو آپ اس وقت ملک کے بہتری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو عید کا اس سے بہتر تحفہ پرائم منسٹر نہیں دے سکتے تھے جو انہوں نے یہ آفر کی، اور میں اس پہ ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ امید ہے کہ یہ بجٹ کے جو آ رہا ہے اس میں بھی کوشش کریں گے کہ جو غریب لوگ ہیں، جو عوام ہے، اصل میں ریلیف ان کو ضروری، بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس میں جس طرح کھانے پینے کی چیزیں، پیٹرول جو تھوڑا کم خریدتے ہیں، مثلا موٹر سائیکلز کے لیے، ان کے لیے ان لوگوں کو ریلیف دینا بہت ضروری ہے۔ اس میں گورنمنٹ ایفرٹ بھی کر رہی ہے، اور دوسرے اسی طرح ایمنسٹی اسکیم میں میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں پیمنٹ کا 15 دن اور بڑھا دیں، اور اس میں کوئی پینل پروویژن نہ لگوائیں۔ بے شک وہ 30 جون ہی ہو، لیکن دے کوڈ فائل اٹ ٹل 15 جولائی، کیونکہ عید کی چھٹیاں ہیں، یہ رمضان سے لوگ ابھی رمضان سے فارغ ہوئے ہوتے ہیں، پھر یہ عید کی چھٹیاں آ گئی، تو اس لیے 15 جولائی تک، 30 جون کا لکھ کے 15 جولائی تک یہ دائر کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی پینل پروویژن نہ لگائی جائیں۔ وہی جو پینل پروویژنز کا سسٹم ہے اس کو 15 جولائی کے بعد شروع کیا جائے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں بجٹ کی آمد ہے، اور ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی حکومت نے ایک غراری کی بجائے 2 غراریوں والی مشین خرید لی ہے، جس میں سے پہلے اگر کوئی جوس تھوڑا بہت رہ گیا ہے وہ بھی اس کا نکال لیا جائے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بجٹ جو بنایا جا رہا ہے یہ انہی لوگوں کے لیے بنایا جا رہا ہے جو لوگ پہلے سے رجسٹرڈ ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو رہا ہے نئے سیکٹرز سے یا نئی انڈسٹری سے یا پروموشن سے یا ہماری جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے اس کو چلا کر ان سے کوئی بجٹ لیا جائے، اس طرح کا کوئی اقدام حکومت کی طرف سے آنے والا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ صرف اور صرف اگر حکومت بنا رہی ہے، بجٹ بنا رہی ہے، تو وہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے بنا رہی ہے جو لوگ آلریڈی رجسٹرڈ ہیں، جو لوگ آلریڈی نیٹ ورک میں ہیں۔ ایسا کوئی بجٹ ہمارے علم کے مطابق نہیں آ رہا ہے جس میں عوام کو ریلیف ملے۔ اس بجٹ میں بھی ہمیشہ کی طرح عوام کو تکلیف ہی ملے گی۔ 8 تاریخ کو یا جب بھی 1-2 دن میں جیسے بجٹ آتا ہے
آپ دیکھ لیجئے گا. فی الحال آپ عید منائیں. یہ جو نیا بجٹ آنے والا ہے اس میں 3 پروپوزل دینا پسند کروں گا. نمبر 1 کہ جو ہم انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں, انڈائریکٹ کی بجائے ڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر ہم ریلائی کریں. نمبر 2 سروے مسٹ بی ڈن ٹو انکریز ٹیکس پیئرس. اور تیسرا یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ایف بی آر کے امپلائیز ہیں وہ پرائیویٹ پریکٹس نہ کریں. خواجہ صاحب, ماہرین کی رائے بھی جانی, جو مختلف اپنے ہر کسی کی رائے ہے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. آپ کس طرح موجودہ بجٹ کو دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. موجودہ جو بجٹ آنے والا ہے وہ کوئی خاص عوام دوست نہیں آتا لگتا, کیونکہ اگر جو حالات چل رہے معاشی وہ ذرا مشکلات ہیں. حکومت کے پاس بھی کوئی ایسا چارہ نہیں نظر آ رہا. حکومت کا جو بجٹ ٹارگیٹ ہے وہ 5500 ارب روپے کے آس پاس. 5550. اگر آپ 5500 ارب روپیہ عوام سے ٹیکس لینا چاہتے ہیں تو عوام دوست بجٹ تو نہیں آپ دیں گے. اس میں آپ کو سبسڈیز ختم کرنی پڑیں گی, اس میں ڈفرینٹ رعایتیں ختم کرنی پڑیں گی, اور اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ عام آدمی کے پر آئے گا. میرے خیال میں تو یہ آنے والا بجٹ جو ہے اس کے نتیجے میں منیمم 7-8 سے لے کر 15% تک مہنگائی ہوگی, جو کہ ایک بڑی الارمنگ چیز ہے. لوگوں کے حالات پہلے ٹھیک نہیں ہیں, لوگوں کے تو معاشی حالات بہت خراب ہے. اس میں حکومت کو چاہیے کہ آسٹیرٹی پر توجہ دے کر اپنے کچھ خرچوں کو کم کر کے یہ بجٹ کا جو ٹارگیٹ ہے اس کو کسی ماڈریٹ لیول پر لے کے جائے. کیونکہ اس سال اگر آپ دیکھیں تو ہم سے 4200 ارب روپیہ نہیں اکٹھا ہوا. اب 4200 میرے صاحب اس میں حکومت کی طرف سے نا جو ریگولیٹری ڈیوٹیز ہے نا وہ بڑھانے کے 1900 اشیاء پر امپورٹ پہ جو وہ ڈیوٹی بڑھانا چاہ رہے ہیں, جس سے وہ چاہ رہے ہیں انکم ٹیکس اس سے زیادہ وصول کیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کا اثرات وہ بھی عوام کو پڑ جائے گا؟ بے حد بالکل سیدھا جائے گا. عام آدمی تو چیزیں استعمال کرتا ہی نہیں امپورٹ. نہیں, عام آدمی چیزیں امپورٹ کی استعمال کرتا ہے, یہی تو مسئلہ ہے. پیٹرول بھی تو امپورٹ ہوتا ہے آپ کا. کون سی چیز پاکستان بناتا ہے؟ یہ کچھ نہیں. آپ عام آدمی کے ہاتھ میں 5 کروڑ موبائل فون ہیں, وہ سارے کے سارے باہر سے آئے ہوئے ہیں. اگر ان کے اوپر ریگولیٹری ڈیوٹیز بڑھیں گی تو عام آدمی کو امپیکٹ کرے گی. عام آدمی جو ہے موٹر سائیکل کون استعمال کرتا ہے؟ 80% موٹر سائیکل اور اس کے پارٹس انجن بنا امپورٹ ہوتا ہے. اس وقت بھی کیا مارکیٹ میں سچویشن ہے, موٹر سائیکل بنانے والی کمپنیاں شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں, کیونکہ ان سب نے اپنی قیمتیں بڑھائی ہیں ڈیو ٹو ڈالر کے ریٹ کی وجہ سے, اور یہ جو آپ ڈیوٹیز بڑھا رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کی بالکل سیلز بند ہو گئی ہیں. عام آدمی اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ان انفلیٹڈ پرائسز کے اوپر یہ چیزیں خرید سکے. اگر آپ اور مزید ریگولیٹری ڈیوٹیز لگائیں گے, آپ پام آئل پہ لگائیں گے, آپ آئل پہ لگائیں گے, یعنی کہ آپ نے تو ہر چیز پر لگانی ہے کیونکہ آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے, تو اس کا امپیکٹ لازمی طور پر عام آدمی پر آئے گا. میں مانتا ہوں کہ لگژری آئٹمز آئی اسٹرانگلی I'm quite in favor of imposing custom duty on luxury items. وہ تو لگنی چاہیے, وہ کل کرنی ہے. ہم نے مہنگائی کا طوفان ایک دفعہ پھر برپا ہونے کو تیار ہے. ڈیفینیٹلی مہنگائی رہے گی. میں اس کو طوفان نہیں کہوں گا کیونکہ پھر حکومت میں بیٹھے لوگ سارے ناراض ہو جاتے, لیکن مہنگائی ضرور ہوگی. عتیق الرحمان صاحب, 2-3 دن رہ گئے بجٹ میں, 11 تاریخ کو آ رہا ہے, آج 8 تاریخ ہو گئی, 9 تاریخ ہو گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, اس سے پہلے ایمنسٹی اسکیم بھی آ چکی ہے, ایمنسٹی اسکیم میں کوئی عام آدمی کو یا عوام کو ریلیف دینے کی کوشش حکومت کی طرف سے کی گئی ہے یا بجٹ میں کوئی کوشش کی جائے گی؟ جہاں تک بجٹ کی بات ہے اور ایمنسٹی کی بات ہے, اور اس حوالے سے ایمنسٹی میں بہت ساری ایسی اشیاء موجود ہیں جس سے آپ کی بزنس کمیونٹی کو فائدہ ہو سکتا ہے ریگارڈنگ انڈسکلوز ایسٹس کے حوالے سے. اور ایسٹس کے حوالے سے انہوں نے ایسٹس کی ڈیفینیشن میں تقریباً سب کچھ ایڈ کر دیا ہے, ماس وائز چند ایک آئٹمس کے جن کو انہوں نے ڈبار کیا, جیسے کہ پرائز بانڈس ہیں جو آپ ڈکلیئر نہیں کر سکتے, گولڈ جیولری وغیرہ آپ ڈکلیئر نہیں کر سکتے. اور انٹرسٹنگلی ایک بہت اچھی کنڈیشن انہوں نے یہ ایڈ کی ہے کہ جیسے پچھلی ایمنسٹیز میں ہوتا تھا کہ آپ لمسم ایک چیز کو ایڈ کر دیں کہ آپ کلیم کریں کہ میرے پاس 1 کروڑ روپیہ کیش موجود ہے اور میں ایسٹ میں ایمنسٹی میں اس کو فال کر رہا ہوں. لیکن انہوں نے اس کو پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا ہے کہ جس کے پاس جو ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے کہ میرے پاس 1 کروڑ ہے, ڈپازٹ کرائے تاکہ اس کی فیزیبلٹی فزیکل کیش بھی نظر آئے. جو پہلی ایمنسٹیز میں اور جو اس کنڈیشن میں جو ایک بنیادی فرق میں سمجھتا ہوں جو پازیٹیو ان سینس نیچر یہ ہے
کہ پرانی ایمنیسٹیز کے اندر جو بھی کیش ان ہینڈ پرائز بانڈ ڈکلیئر کیے جاتے تھے 90% میرے دوست قائد صاحب مجھ سے سینئر ہیں وہ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ وہ ہوا میں ہوتا تھا، فزیکل وہ کیش یا وہ پرائز بانڈ منی ان کے پاس موجود نہیں ہوتی تھی. فیوچر کی پلاننگ کر کے وہ لوگ اس چیز کو انٹروڈیوس کرواتے تھے، ڈکلریشن فائل کرتے تھے، ٹیکس دیتے تھے. اب یہ ہوگا کہ پریکٹیکلی جس کے پاس کیش ان ہینڈ موجود ہے اور جو چاہتا ہے کہ میں یہ ڈکلیئر کروں اس کو سامنے آنا پڑے گا اور وہ کیش اس کا تھرو بینکنگ چینل 30 جون 2019 تک ریٹین رہے گا. میننگ دیر بائی کہ وہ جو بات پہلے کی جاتی تھی کہ یار آپ کیش وائٹ کر لے، بعد میں اس کے دیکھیں گے ہم نے کیا استعمال کرنے ہیں. Now one has to be very clear کہ اس نے اگر آج کیش ڈکلیئر کرنا ہے تو آلٹرنیٹ جو بھی اس کے پاس ہوگا وہ آفٹر 30 جون 2019 کے بعد ہوگا، ان بٹوین دیٹ نہیں ہوگا. تو مینیپولیشن ایسٹس کی نہیں ہوگی، فکٹیشیس ایسٹ جنریٹ نہیں ہوگی. تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. لیکن جہاں پازیٹیو ہے وہاں ایک بہت بڑی اس کے اندر جو چیز موجود نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی انکم کو کسی ریفرنس سے اس میں انکلوڈ نہیں کیا گیا. کوئی شخص اگر بزنس کر رہا ہے وہ انکم ارن کرتا ہے تو یو بی صاحب وہ ایکسپینس کرتا ہے، وہ ایسٹ بناتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ انکم ارن نہ ہو اور ایسٹس بنے یا ایکسپینسز ہوں یا واٹ ایور جو بھی ہے. تو یہ اس میں ایک چیز نظر نہیں آتی جو انکم انڈسکلوز یا انڈکلیئرڈ انکم کا ایک کالم تھا. ایم ایس ٹی میں یہ کوئی ریلیف عوام کو یا عام آدمی کو یا خاص طبقات کو دینے میں آپ کو ایمنسٹی میں لگ رہا ہے وہ دینا چاہ رہے ہیں؟ بجٹ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کوئی عام آدمی کو کچھ خاص طبقات کو؟ سر ایمنسٹی کے اندر ایک عام آدمی کے لیے ریلیف ایمنسٹی کے اندر ایمنسٹی بیسیکلی عام آدمی کے لیے نہیں ہوتی. ایمنسٹی پوٹینشیل ٹیکس پیئرز کے لیے ہوتی ہے جن کے کچھ انڈیو یا ڈیو بینیفٹس ہوتے ہیں جو ان لوگوں نے لینے ہوتے ہیں. وہ اگر آپ اس کو پازیٹیو لے تو پازیٹیو ہے، نیگیٹیوٹی میں سوچیں تو وہ نیگیٹیو بھی ہوتے ہیں. لیکن ایز اے ہول اگر بات کریں اس ایمنسٹی کی خاص بات جو مجھے اس میں بہت اچھی لگی ہے، میں نے بڑے فورمز پہ اس بات کا اظہار بھی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس ایمنسٹی کے اندر آپ کی جو پینڈنگ لیٹیگیشن ہے جو آلریڈی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ کے خلاف لیٹیگیشن چلتی رہی ہیں ان لیٹیگیشنز کا بھی اس میں کوئی سولوشن انہوں نے دیا ہے. اس میں اسٹریٹ اوے اگر آپ کی لیٹیگیشن اماؤنٹ میں پرنسپل اماؤنٹ اگر آپ پے کر دیتے ہیں اور آپ کا کیس ہائی کورٹ یا ایون سپریم کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے تو آپ اس لیٹیگیشن کو سمیٹ سکتے ہیں بائی وے آف پیمنٹ آف پرنسپل اماؤنٹ. آپ کو یہاں پر پینلٹی اور ڈیفالٹ سرچارج کے کیسز میں بعض کیسز میں افضل صاحب ہمارے سیلز ٹیکس ایکٹ کے اندر میرے سینئر مجھ سے اتفاق کریں گے کہ سیکشن 33 پینلٹی سے ریلیٹ کرتا ہے سیل ٹیکس لا کے اندر اور انکم ٹیکس آرڈیننس میں 182 کی پینلٹیز ہیں. سیکشن 33 کے اندر ٹیکس فراڈ کی امپلیکیشن کے اندر ایک جو پینلٹی امپوز ہوتی ہے وہ اتنی پینلٹی ہے جتنا ٹیکس ہے equal to 100%. تو ٹیکس فراڈ کے کیسز میں اگر لیٹیگیشن سٹارٹ ہوتی ہے تو اس لیٹیگیشن میں اگر پرنسپل اماؤنٹ 100% ہوتی ہے تو پینلٹی ڈیفالٹ سرچارج ملا کے اس کو 250 یا 300 ٹائم لے جاتے ہیں. تو یہ پہلی بار اس ایمنسٹی کے اندر نیچر میں نہیں ہے جرمانہ دینا، جرمانہ ہم دے نہیں سکتے اور جرمانہ اتنا زیادہ ہے کہ بزا اوقات ٹیکسیشن آفیسر اس کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں کیونکہ ٹیکس فراڈ کے کیس میں اس نے وہی پینلٹی لگانی ہے جو پریسکرائبڈ ہے. پیسہ ہوتا تھا چھٹی کرنے کا جس دن کوئی نہیں آتا تھا وہ 25 پیسے جمع کرانے عذاب بن جاتا تھا. جی یہ معاملہ ہے. تو یہ چیز جو ہے نا اس ایمنسٹی کے اندر ایک خوشائند ہے کہ آپ اپنی پینڈنگ لیٹیگیشنز کو آپ سالو کر سکتے ہیں، ریزالو کر سکتے ہیں. اس میں آئدر وے دونوں آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں. اگر کوئی لیٹیگیشن انیشیٹ ہوئی ہے فار ایگزامپل آج اگر ایک آفیسر آپ کو ایک شو کاز کرتا ہے اور اس میں آپ کے اوپر ایک کیس بناتا ہے کہ آپ کی کمپنی نے سپریشن آف سیلز کی ہیں تو آپ اس لیٹیگیشن کے کنکلوڈ ہونے سے پہلے اس کو 2% ایمنسٹی میں ڈکلیئر کر کے آپ اس میں سے نکل سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. حافظ نبی صاحب پورا سال آپ نے ایکسرسائز حکومت کی بھی دیکھی، نئی حکومت تھی، منی بجٹ بھی آتے رہے، بار بار ایسآرز بھی آتے رہے. اب نیا بجٹ آنے والا ہے 2019 اور 20 بھی آنے والا ہے، یہ پہلا بجٹ حکومت کا ہوگا، کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ، کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سر، میں اپنے سینئرز کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ باتیں شیئر کروں گا کہ بظاہر اپیرنٹلی نظر آتا ہے کہ جتنی چیزیں بھی ابھی آج 9-10 ماہ ہو گئے ہیں تو گورنمنٹ کا جتنی بھی انیشیٹوز انہوں نے لیے ہیں وہ وداؤٹ کوئی پلاننگ نظر آ رہے ہیں.
اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز کے بالکل اگینسٹ یہ بجٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں کہ ابھی اگر ہم جو ایگزسٹنگ جو ہمارا ٹارگٹ تھا 4200 ارب کے قریب کا وہ بھی اگر ہم اچیو نہیں کر پائے اور ہماری جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 3% سے نیچے کو ہٹ کر رہی ہے اور ریکارڈ ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا, اور اسی طرح سے انفلیشن ریٹ اگر دیکھیں تو وہ ہمارا ڈبل ڈیجٹ کو جو ہے وہ ٹچ کر رہا ہے, تو ایسی سچویشنز میں جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی ابھی جو کرنٹ کلیکشن ہوئی ہے اس سے 2000 ارب کا تقریباً ایسٹیمیٹ زیادہ لگانا, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میسز کے اوپر بہت زیادہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا, جبکہ 50% مطلب آپ کا جو ہے وہ ڈالر کا ریٹ انکریز کر چکا ہے, آپ کی ڈی ویلیویشن ہو چکی ہے, اور ان سپائٹ آف آل دیز فیکٹرز کی اگر جب آپ میں گفتگو کو جائیں سے کنٹینیو رکھوں گا, لیکن مجھے بریک کا کہتے ہیں بریک سے بعد آ کے آپ کی جواب آپ سے لیتے ہیں. چھوٹا سا کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا.